بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اے اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طلب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہاں فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا، بس میری مغفرت کر، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم کر، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو جزی سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آخر تک ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو، التحیات ارشاد الصالحین تک، اسی لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں موجود اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد ثنا میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالدار لوگوں کے بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنا زیادہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے گا جتنا تم نے کیا ہو، سوائے اس صورت کے جب وہ بھی وہی عمل کریں جو تم کرو گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کی روایت عبداللہ بن عمر نے سہمی اور رجا بن حواس سے کی، اور اس کی روایت جرا نے عبدالعزیز بن رفع سے کی، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی روایت سہیل نے اپنے والد سے کی، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب وار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص صدقہ لاتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ، فلاں کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ابی اوفی کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما، انس آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرماؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلاں فلاں صورتوں سے بھول گیا تھا۔ لوگوں کو وضع ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل واضح بیان کرنے لگو، اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں۔ بالکل ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خوشمند ہوں، اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگنے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ
اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔